أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. سورۃ الحجرات مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اس سے پہلے درس قرآن میں جو صورتیں بیان کی گئی اس میں اصلاح عالم مقصود ہے، دنیا کے لوگوں کا اصلاح مقصود ہے. اس صورت میں اصلاح نفس کے احکام و آداب مذکور ہیں. انسان کے اندر جو نفس شیطان سے بڑا دشمن انسان کا چھپا ہوا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے. اگر آدمی اس صورت کا اچھی طریقے سے مطالعہ کرے، ریڈنگ کرے، ادھین کرے اور اس پر عمل کرے تو ہمارے گھریلو جھگڑا، جتنی پریشانیاں ہیں، ایک دوسرے سے جو لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں، وہ ساری صورتیں انسان کی ختم ہو جائے گی اور پریم، محبت، پیار کی زندگی ہو جائے گی اور گھر جنت کا انشاءاللہ ایک نمونہ بن جائے گا. لہذا اس صورت کے درس قرآن میں ہم ناغہ نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو پابندی سے حاضر رکھیں. ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے، سردار کس کو بنایا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قعقاع ابن معبد کی نسبت رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرع بن حابس کے متعلق رائے دی. اس معاملے میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین آپس کی گفتگو مجلس کے اندر بڑھ گئی، آوازیں بلند ہو گئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یا فعل، کسی کام یا کسی بات میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، سبقت نہ کیا کرو. اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی
تمہارے تمام باتوں کو سننے والا ہے اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو اور ان سے اس طریقے سے کھل کر کے بات چیت نہ کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر کے بات چیت کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں اور تم بے خبر رہو، تم کو اس کی اطلاع بھی نہ ہو پائے، اس کی خبر بھی نہ مل پائے۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، یہ متقی لوگ ہیں۔ ان کے دل میں تقوی کے خلاف کوئی چیز نہیں آتی ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ جو لوگ حجروں کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ بیوقوف ہیں، عقل نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ لوگ انتظار کر لیتے یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقدم اور پیش قدمی نہ کرو۔ کس چیز میں پیش قدمی کرنے کو منع فرمایا ہے؟ قرآن کریم نے اس کو ذکر نہیں کیا، جس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ کسی بھی قول، کسی بھی فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کسی بھی قول میں اور کسی بھی فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ہاں، آپ ہی کسی کو جواب کے لیے مامور کر دیں، حکم دے دیں تو وہ جواب دے سکتا ہے۔ اس طرح اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے۔ کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کرے، مگر یہ آپ کی تصریح قرائن قویہ سے ثابت ہو جائے کہ آپ خود ہی کسی کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں، جیسے سفر میں یا جنگ کی حالت میں یا کچھ لوگوں کو آگے چلنے پر مامور کیا جاتا ہے، تو یہ صورت صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ علماء دین اور دینی مقتداؤں کے ساتھ بھی ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ بیٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب۔ جہاں میں ہونا پیارا کیوں کر ادب، کہ یہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ اس لیے ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، اپنے علماء کرام کے ساتھ، اور جو ہمارے امام صاحب ہیں، ائمہ حضرات کے ساتھ ادب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یہ فرمایا کہ علماء اور مشائخ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ وارث انبیاء ہیں، ان سے بھی آگے بڑھنے کی اور پیش قدمی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور دلیل کے طور پر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چل رہے ہیں، تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور کہا کہ تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے تم میں بہتر ہیں، ان کا مقام اونچا ہے کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابوبکر سے بہتر اور افضل ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد مرشد کے ساتھ، اپنے امام صاحب کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، ان کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ دوسرا ادب ہے۔
گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول میں صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح میں بولوں، جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو، میں اس طرح اب بات کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض مرتبہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور پر بہت بلند آواز تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت ڈر گئے، رونے لگے اور اپنی آواز کو گھٹا دیا۔ روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام و کلام کرنا منع ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر بھی چیخنا چلانا منع ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جائے، بیان کی جائے، اس میں بھی شور و شغف کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ آپ کا کلام جس وقت آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو، اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کر سننا واجب اور ضروری تھا۔ اسی طرح بعد وفات جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنایا جاتا ہو، وہاں شور و شغف کرنا بے ادبی ہے۔ جس طرح تقدم علی النبی کی ممانعت میں علماء دین بحیثیت وارث انبیاء ہونے کے داخل ہیں، اسی طرح رفع صوت کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے سامنے بھی چیخو پکار نہیں کرنا ہے، شور و ہنگامہ نہیں کرنا ہے۔ علماء کرام کی مجلس میں آہستہ سے بات کرنا ہے، کوئی چیز اگر معلوم کرنا ہے، پوچھنا ہے تو ادب کے ساتھ پوچھنا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان تحبط جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اس میں خطرہ ہے، خوف ہے کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں اور تم بے خبر رہو۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا ادب یہ سکھایا گیا کہ جس وقت آپ اپنے مکان اور آرام گاہ میں تشریف فرما ہو، اس وقت باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارنا، خصوصاً گوار پن کے ساتھ نام لے کر پکارنا، بے ادبی کے ساتھ پکارنا، یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے، یہ بیوقوفوں کا کام ہے۔ حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے۔ ڈکشنری میں لغت میں حجرہ ایک چار دیواری سے گھرے ہوئے مکان کو کہتے ہیں، روم کو کہتے ہیں، کمرہ کو کہتے ہیں، جس میں کچھ صحن ہو، کچھ چھت کی عمارت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات مدینہ طیبہ میں 9 تھی، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک حجرہ الگ الگ تھا جن میں آپ باری باری تشریف فرماتے تھے۔ حتی تخرج الیہم، اس وقت تک آدمی کو انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف نہ لے آئے۔ آپ کا باہر تشریف لانا کسی دوسری ضرورت سے ہو، اس وقت بھی آپ سے اپنے مطلب کی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب آپ کے لیے وقت نکال کر کے آئے تو آپ بات کریں۔